الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قائد ملت جعفریہ، داعی اتحاد امت علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، علماء کرام، عمائدین ملت اور حاضرین ذی وقار، میں سب سے پہلے تو اپنے شہر حیدرآباد میں علامہ صاحب کی آمد پر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور کرم اللہ صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس محفل کے اندر مجھے مدعو کیا۔ اس سے پہلے علامہ صاحب تشریف لائے تھے حیدرآباد، افسوس یہ ہے کہ میں اس وقت حیدرآباد میں نہیں تھا اور مجھے حاضری نہیں ہو سکی میری اس محفل کے اندر، اس کا افسوس تھا۔ الحمدللہ آج اس کی کسر پوری کرنے حاضر ہو گیا ہوں اور اس کی تلافی معاملات کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اب وہ کتنے درجے بلند ہیں علماء، کیا مقام ہے ان کا؟ میرے آقا نے اس کو اپنے ایک حدیث میں بیان فرمایا، سرکار نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنا۔ سرکار نے فرمایا عابدوں پر علماء کو یہ فضیلت حاصل ہے، ایسی سمجھ لو جیسے تمہارے ادنا آدمی پر مجھے فضیلت حاصل ہے۔ اب آپ بتائیے نبی کا کیا مقام ہے؟ ہمارا ایک ادنا مسلمان ہے، اس کے بعد پھر صالحین کا مرتبہ آتا ہے، پھر اس کے بعد مرتبہ آتا ہے اولیاء کرام کا۔ اولیاء کے اندر بھی کتنے مراتب ہیں، نقبا ہیں، نجبا ہیں، ابدال ہیں، اقطاب ہیں، اغواص ہیں۔ اس کے بعد پھر صدیقین کا مرتبہ، شہداء کا مرتبہ، پھر کہیں جا کے نبیوں کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، پھر نبیوں کے اندر بھی اعظم پیغمبروں کا مرتبہ، رسولوں کا مرتبہ، پھر کہیں آخر میں جا کر میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آتا ہے۔ کتنے درجوں کے بعد نبی کا مقام آتا ہے۔ نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عابد پر عالم کو وہی فضیلت حاصل ہے جو تمہارے ادنا پر مجھے فضیلت حاصل ہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ کیا مقام ہے اہل علم کا۔ یہ بھی اہل علم کا کارنامہ ہے، یہ بھی علامہ ساجد نقوی جیسے عالم بعمل کا کارنامہ ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ تھے جو لڑا رہے تھے ایک کو دوسرے سے، انتشار پیدا کر رہے تھے، ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ یہودیوں کا ایجنڈا، نصارہ کا ایجنڈا، اس پر عمل کر رہے تھے، جیسا کہ آج کل شام کے اندر ہو رہا ہے۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ داعش جو انہوں نے ایجاد کی ہے یہود و نصارہ نے، اور جس طرح اس کی تربیت کی ہے، اور جس طرح اس کو وہ مسلمان کا نام دے کر اور مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، یہی اس زمانے میں آج سے سال پہلے ہو رہا تھا۔ جماعتیں بنائی گئی، تنظیمیں بنائی گئی، فنڈنگ کی گئی باہر سے، ایک دوسرے کو کافر ہو اور کافر کیا اگر ایک دوسرے کا قتل عام کرو۔
اس وقت میرے قائد حضرت علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ کی نظر انتخاب پڑی علامہ ساجد نقوی دامت برکاتہم العالیہ پر، ان کو بلایا، دیگر علماء کو جمع کیا، کہا کہ یہ آگ لگ رہی ہے، اس ملک کے دشمن ہیں جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسائل کے اختلاف ہوتے ہیں لیکن اختلاف کا یہ مسئلہ تو نہیں ہے، اور یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کریں، اسی کا بھی اجازت دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا آئے بیٹھے اور اس کے اللہ میں طے کریں۔ علامہ صاحب تشریف لائے، میرے قائد علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے، دیگر قائدین کو، دیگر مسائل کے لوگوں کو جمع کیا اور بیٹھ کر ملی اجتی کونسل تشکیل دی۔ ملی اجتی کونسل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں تمام مسائل کے لوگوں نے جمع ہو کر قوم کو پیغام دیا کہ مسلک کے اختلاف اپنی جگہ پر ہیں لیکن اس اختلاف کو اتنا نہ بڑھانا کہ ایک دوسرے کو کفر پر فتوے لگا کر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا اتحاد اور اتفاق پیدا کرو۔ دشمن کی یہ سازش ہے، یہود و نصارہ کی یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر کمزور کیا جائے اور پاکستان پہ حملہ کیا جائے، پاکستان کو ختم کیا جائے، نیست و نابود کیا جائے، جو ان کی سازش ہے۔ اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا۔ الحمدللہ ملی اجتی کونسل اس وقت بنی اور اس کے فوائد آپ نے اور ہم نے دیکھے اپنی آنکھوں سے کہ پاکستان کے اندر اتحاد کی فضا قائم ہوئی الحمدللہ، اور جو قتل و غارت گری کا بازار تھا، جو گرم تھا، اس کے اندر افاقہ ہوا، اس کے اندر کمی آئی، اس کے اندر الحمدللہ وہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو حیران ہیں کہ اس ملی اجتی کونسل کے دستور پر تمام مسائل نے دستخط کر دیے، حالانکہ ان کے تو بڑے اختلافات تھے لیکن نہیں، وہ امور کے جن پر مسلمان سب متفق ہیں اس قدر مشترک کے اوپر الحمدللہ تمام مسائل کے علماء نے متفق ہو کر دستخط کیے ہیں۔ اور عزیزان من، یہ ایک ایسی رحمت والی تنظیم ہے اور ایک رحمت والا کام ہے جس کی پاکستان میں اشد ضرورت ہے، اس وقت محسوس ہو رہی ہے، پہلے سے بھی زیادہ اس کی اب اس وقت ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ دشمنوں کی سازشیں بڑھ گئی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ داعش وہاں سے پاکستان میں آ چکی ہے، اس کے ایجنٹ یہاں کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو لڑانے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مل کر ان دشمنوں کا مقابلہ کریں، ان دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کریں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں علامہ ساجد نقوی کو کہ وہ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ مل کر اس ملک میں اتحاد و اتفاق کے لیے کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ انہی کی مسائل جمیلہ ہیں کہ آپ کو اس وقت جو اتحاد نظر آ رہا ہے اور جو دشمن ناکام نظر آ رہا ہے اپنی سازشوں کے اندر، ورنہ اس نے کیا کسر چھوڑی تھی؟ یہ جو ایک دوسرے مسائل کے امام بارگاہوں پر، مساجد پر، خانقاہوں پر حملے ہوتے ہیں، اکابرین پر حملے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے مسائل پر ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ آنکھ بھڑکے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف پھر قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں۔ لیکن الحمدللہ ہم نے یہ شعور دیا، ملی اجتی کونسل کے اکابرین نے یہ شعور دیا، علامہ ساجد نقوی نے یہ شعور دیا قوم کے اندر کہ یہ مسالک کے لوگ نہیں مار رہے ایک دوسرے کو، یہ تو امریکہ کے اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں جو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ ہم جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ علامہ ساجد نقوی صاحب جو اتحاد کی فضا قائم کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا